معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا موضوع دراصل پاکستان کی ایک طالب علم برادری کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی جو کہ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنے کا ایک ارادہ ہے کہ یہ طالب علم سیاست اور طلبہ یونین جیسے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہے، جبکہ ان کے اوپر گزشتہ تقریباً 40 سال سے پابندی عائد ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ تھوڑے عرصے کے لیے شاید اسے اوپن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے کھولا گیا، لیکن پھر پابندی عائد ہو گئی۔ یہ جنرل مشرف کے زمانے میں ایسا شاید ہوا تھا۔ دراصل طالب علم جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور وہ تمام ان مسائل کا شکار ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں جن مسائل سے پورا معاشرہ دوچار ہوتا ہے۔ ان کے والدین، خاندان، محلہ، شہر، پورا ملک جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ طالب علموں کے اوپر کی براہ راست اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طلبہ کے مسائل ملک کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کا باقی کا سارا نظام تو فرسودہ ہو لیکن تعلیمی نظام بہت اچھا ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ملک کا باقی سارے جو نظام چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہو اور تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہو۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں، سسٹم تعلیم کو، تعلیم سسٹم کو۔ اس لیے اسے باقی نظام سے، باقی مسائل سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب طالب علم جو ہیں، اگر ان کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ وہ ملک کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی سوچ کو، ان کے طرز تعلیم کو، ان کے نظام تعلیم کو، ساری چیزوں کو طالب علموں کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ ایک ایسی کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہوتی کہ خالی طالب علم اسکول میں آتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیوں تک پہنچتے ہیں تو وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ بزم ادب یا وہ اس طرح کا ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی، ڈرامہ سوسائٹی محض یہاں تک محدود ہوتی ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس جب اپنے ارد گرد کے مسائل سے براہ راست متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سوچ رکھنا، اس کے اوپر ایک رد عمل کرنا، وہ بھی ایک ان کا حق ہوتا ہے، وہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی اس قوت کو جو ایک ان کے اندر نوجوانی کے اس دور کے اندر ہوتی ہے، وہ اگر اسے اپنے فیوچر کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا۔ یہ خالی ہماری تیسری دنیا کے ممالک میں یا صرف پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ طالب علموں نے جہاں پہ صرف اسٹوڈنٹ یونین اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ طالب علموں کے صرف ان کی حد تک محدود مسائل کے اوپر بات کرتی ہے، جس طرح کہ یورپ کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، وہاں پہ عمومی طور پہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں وہ طالب علموں کے تخلیقی کام، ادبی کام، ان کے اس طرح کے ایک ڈیبیٹنگ ہے، ڈرامہ ہے، میوزک ہے، ان کے ان تمام چیزوں پہ جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں، ان کے ہاسٹل کے اندر جو مسائل ہیں، ان کے جو تعلیم کے اندر کتابوں پہ، ان کے اندر کتابوں کی جو ایک اویلیبلٹی ہے اس کے حوالے سے مسائل، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ ملکی مسائل کے اوپر عام طور پہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کی ریاستیں اپنے طور پہ ان تمام مسائل کے اوپر کافی توجہ دیے رکھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ان مسائل کے اوپر جو کہ ملکی حوالے سے ہوں تو وہ ایک اپنے احتجاج کو ملکی
سیاست کے ساتھ نہیں جوڑتے. ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جہاں پہ جب طلبہ کے اوپر فیسوں کا اطلاق کیا گیا تو طالب علم مارگریٹ تھیچر کے زمانے میں تو اس پر تعلیمی جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ اسٹوڈنٹ یہاں کے برطانیہ کے سڑکوں پہ آ گئے, ان کے اوپر حکومت نے گوڑے دوڑا دیے, بے شمار اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے, ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی. تو یہ تمام چیزیں کیونکہ وہ اپنی اس فیس کے اچانک فیس بڑی بھاری فیس کے اطلاق کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے, کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ وہ تعلیم مفت تھی, یہاں پہ تعلیم کے اوپر کوئی پیرنٹس کو اور بچوں کو اپنے طور پہ کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی تھی. جیسے ہی مارگریٹ تھیچر نے وہ ایک ویلفیئر کے اس نظام میں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر طلبہ سراپا احتجاج ہوئے. اسی طرح سے تیسری دنیا کے اندر تو خالی ایک فیس نہیں, وہاں تو والدین کے, ان کے ارد گرد محلے کے, ان کے شہروں کے اتنے مسائل طالب علموں کے ساتھ جڑے ہوئے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, ان کی کتابوں کا مسئلہ, ان کی یونیفارم کے مسئلے, لباس کا, خوراک کا مسئلہ, ان کے تفریح کا مسئلہ, وہاں تو ہر چیز کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کے اوپر اگر طلبہ کو کہا جائے کہ وہ اس کے اوپر نہ سوچیں تو وہ پھر آپ ان کو ایک جس طرح سے انگریز نے انگریزی زبان رائج کی اور اس کے بعد رٹا لگانے والے طالب علم پیدا کیے جو کہ دفتروں میں آئیں تو وہ آ کے خاموشی سے اپنا کام کریں اور نہ کسی چیز پر احتجاج بلند کریں, بلکہ وہ انگریزی کے چکر میں ہی ساری عمر پڑے رہیں اور ان کی خود اعتمادی بھی ختم ہو جائے اور ان کا ایک جو کریٹو کردار ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ تو انگریز نے اپنے طور پہ کیا تھا, لیکن ہم نے اسے جاری رکھا ہے اسی طرح سے. ہم نے بھی اسی زبانوں کو, انہی چیزوں کو, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے جس کو انگریزی آتی ہے عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے وہ بڑا کوئی عالم فاضل آدمی ہے جو انگریزی بول لیتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو انگریزی نہیں بول سکتا اس کی کوئی اور زبان ہوگی, اس کو اس کی زبان میں سکھائیں. وہ انگریزی تو اس کے لیے ایک غیر ملکی بدیسی یا اس کے علاقے کی یا اس کے مادری زبان نہیں ہے, تو وہ نہیں بول سکتا, لیکن کوئی اور زبان بول سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ زبانوں کے حوالے جرمنی, برطانیہ, اٹلی, انہوں نے جو سائنس کے اندر ترقی کی ہے وہ اپنی زبانوں میں کی ہے. انہوں نے کوئی غیر ملکی زبانوں کے اندر اس طرح کا وہ ایک تخلیقی کام نہیں کیا. انہوں نے جو نوبل پرائز ونر پیدا کیے ہیں وہ انہوں نے اپنی زبانوں کے لوگوں نے کیے ہیں. اب ہندوستان کی مثال ہی لے لیں. ہندوستان کے اندر اب آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تقریباً ہندوستان میں 20,000 انجینئر ہر سال وہاں پہ نکلتے ہیں. اب 20,000 انجینئر نکلتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی نوبل پرائز کے برابر نہیں نکلتا, کوئی بھی اچھی تخلیق نہیں کرتا. صرف وہی اچھی تخلیق کرتے ہیں جو باہر سے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے ہے. پاکستان کے اندر ہمارے ہاں اس وقت تقریباً 85,000 ڈاکٹر ہیں اور تقریباً 2,200 آدمیوں کے اوپر ایک ڈاکٹر آتا ہے. لیکن ہم تقریباً 4,000 ڈاکٹر ہمارے ہر سال نکلتے ہیں, لیکن ہے کہ ہم ان کو کھپانے کے قابل نہیں ہوتے. ان میں سے 30% لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں بہت سارے اپنے دوسرے پروفیشنز کے اندر بعد میں اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں. تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اسی پروفیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو دیکھیں جب 2,200 آدمی ایوریج ہے ایک 22 کروڑ کے ملک کے لیے, تو وہاں پہ بہت حد تک تو شہروں کے اندر لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ رہنا پسند کرتے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ جو دیہاتوں کے اندر ہے وہ تعداد تو تقریباً کوئی 10,000 افراد کے اوپر ایک ڈاکٹر کی آتی ہے, بلکہ اس سے بھی کئی ملکوں میں, کئی ریموٹ ایریاز کے اندر اس سے بھی زیادہ. تو یہ تعلیمی اداروں کے یہ طالب علموں کے مسائل ہیں. یہ سارے طالب علموں کے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر طالب علموں کو اکٹھے ہو کے اپنی اس طاقت کو, اپنے ایک مطالبات کو آرٹیکولیٹ کر کے ان کو پیش کرنا, یہ ان کی ایک ضرورت بھی ہے اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے. اس لیے طالب علموں کی جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کے اوپر جو یہ پابندی عائد کیے رکھے جاتی ہے, اس کو جو ہے وہ دور کرنا بڑا ضروری ہے, ان کو بحال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بحال نہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر دیکھیے اب آپ طالب علم جب اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جہاں پہ تیسری دنیا کے اندر ہوتی ہیں, وہاں پہ ایک مستقبل کی قیادت بھی تو وہیں سے نکلتی ہے. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہیں وہ بعد میں ملک کی قیادت سنبھالتے ہیں.
وہ جا کے جا کے سیاسی پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں اور ایک ملکی نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک آپ ایسی نرسری جو سیاسی کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسے اور تو کوئی ادارے نہیں ہیں جہاں پہ سیاسی کارکنوں کی تربیت ہو، تو طالب علموں کے اندر سے جو اسٹوڈنٹ لیڈر نکلے ہیں انہوں نے ملکی سیاست میں بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے کہ ایوب خان کی آمریت، انہوں نے ملکی سیاست کے ساتھ طالب علموں نے اپنا تعلق جوڑا. ایوب خان کی آمریت کے خلاف طالب علموں نے تحریک سٹارٹ کی اور اس کے بعد اس کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے. وہ تحریک اٹھی، وہ آہستہ آہستہ ایک ملک کی تحریک بن گئی، پھر اسے سیاسی پارٹیوں نے آگے ٹیک اپ کیا. تو اس طرح سے بہت سی تحریکیں، پاکستان بننے کی تحریک آپ دیکھیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اس وقت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان کی تحریک کے اندر. اور اسٹوڈنٹ جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کے انہوں نے کام کیا اور بڑے رزلٹس پیدا کیے اور ملک آزاد بھی ہوا یا بنا. تو یہ ایک اس طرح سے طالب علموں کے اندر ایک مستقبل کی قیادت پیدا کرنے کے اپنی سیاسی پارٹیوں کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے ایوب خان کے دور سے لے کے بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں ہمارے، بہت ساری سیاست کے میدان میں ان کے نام ہیں. کس کس کے نام لوں، بے شمار نام ایسے ہیں، بہت سے رہ جائیں گے. پھر پرانے 62 سے لے کے ہماری پارلیمنٹس کے اندر سابقہ اسٹوڈنٹ لیڈر بہت سارے اور تعلیمی اور جو اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے وہ سارے کے سارے سیاست کے اندر انہوں نے بڑا بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے سیاست میں بڑے تخلیقی کام کیے، بڑے کام کیے. اور جن پارٹیوں میں گئے انہوں نے اپنے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے سیاست کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ہمارے ممالک کے اندر تمام دنیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ دیکھیں، وینزویلا میں آپ دیکھیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اپنی یونینز بنائی اور انہوں نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا اور انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جڑ کے اپنے ایک ملک کے نظام کے اندر تبدیلی کے لیے بڑا کام کیا. تو اسٹوڈنٹس کا اس طریقے سے ایک کام کرنا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ان کا بنیادی حق بھی ہے اور یہ سسٹم کو چلانے کی ضرورت بھی ہے. کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک طالب علم جو ہیں وہ اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ آپ وہاں پہ ایسے حافظ پیدا کر رہے ہیں جنہیں کسی بات کی نہ اپنے علم کی سمجھ آ رہی ہے، نہ انہیں اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات اور حالات کی سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتوں کو، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں خاص طور پہ اس وقت ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز کے لیے، اسٹوڈنٹ تعلیمی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے، ان کو قانونی طور پہ ان کو ایک جگہ دینی چاہیے اور ایک ہارمونی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. اب طالب علم ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بہت ساری جگہ پہ ایسی مذہبی آرگنائزیشنز نے وہ قابض ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہاں کے ہاسٹلوں کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں، انہوں نے وہاں کے تعلیمی اداروں کے تعلیمی تسلسل میں قبضے کر رکھے ہیں اور ان کو ہر وقت وہ ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں اور ان کا تسلسل توڑتے ہیں. ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر حکومت ان چیزوں کی طرف توجہ دے تو بجائے اس کے کہ وہ تعلیمی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے اور ان کو محض ایک استعمال کی چیز سمجھ کے ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کرے، اس سے بہت اچھا ہے کہ ان کو ایک آزادی دی جائے اور تاکہ وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز سیکھیں. اگر آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کے اندر وہ جمہوریت نہیں لا سکتے تو کم از کم تعلیمی اداروں کے اندر تو ان کو ان جمہوری روایات کو انٹروڈیوس کروانے میں مدد دیں تاکہ وہ ایک مستقبل کی قیادت وہاں سے ابھرے اور لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو جب وہ تعلیمی ادارے سے نکلیں تو انہیں محض اپنے ٹیکسٹ کا نہ پتہ ہو بلکہ انہیں ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہو، انہیں اس کا پورا ادراک ہو. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ضروری چیز ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا اور طلبہ آرگنائزیشنز کا بحال کرنا. اور ان کو، بلکہ حکومت کو تو چاہیے کہ ان کو فنڈنگ کیا کریں، ان کا کوئی کرائٹیریا مقرر کیا جائے جس طریقے سے یورپ میں ہوتا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر ان کو گرانٹس ملتی ہیں، جو تعلیمی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے ضروریات کے لیے، اپنے اسٹیشنری کے لیے، اپنے جلسوں کے لیے تھوڑی بہت کنٹریبیوشن حکومت سے مانگ لیتی ہیں اور ان کو گرانٹس ملتی ہیں. ان کو کئی ادارے ہیں جو وہاں پہ گرانٹس دیتے ہیں. تو یہ چیزیں
ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے، تاکہ طالب علم جو ہیں وہ نہ صرف اپنے نصاب کے اندر ایک رول ادا کر رہے ہوں، بلکہ وہ ملک کی پورے ایک سسٹم کے اندر ان کا ایک پازیٹیو رول ہو، اور وہ ایک بہتر رول ادا کرتے ہوئے بہترین شہری بنے بھی اور لوگوں کو بہتر شہری بننے کی ترغیب بھی دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے، جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں۔ اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔